ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں یقین جانے بنیادی طور پر یہ آپ کو بات عرض کر دوں، علامہ صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ میری طبیعت کے اندر جو فقر کا جو معاملہ ہے اس کی کثرت ہے، تو میں اس وجہ سے ہر عالم دین کی قدر کرتا ہوں اور اس کے اندر جو موجود صلاحیات ہوتی ہیں ان صلاحیات کو سراہتا بھی ہوں اور ان سے محظوظ بھی ہوتا ہوں۔ میرا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ میں علامہ صاحب کی گفتگو میں مخل ہوں، میں سنتا رہوں اور یہ تقریر کرتے رہیں اور ہم یہاں سے چلے جائیں وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے جو ایک انتظام و انصرام کا تقاضا ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ گفتگو مجھے کرنی پڑ رہی ہے، وگرنہ قبلہ علامہ صاحب نے جو ماحول بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی فیض ہے آپ پر، سالک آباد شریف کا، اور سالک آباد شریف سے ہوتا ہوا یہ فیض امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی کا اور میرے امیر المجاہدین قبلہ استاد خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ کا، کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جمیع علماء کرام مشائخ اعظام جو یہاں پر تشریف فرمایا، چونکہ میں ابن السبیل ہوں، میں سب کے نام نہیں جانتا، حضرت نے نام لیے، میں آپ کی اتباع میں ہی انہی ناموں کو دہرانے کے بجائے جمیع کے لفظ میں سب کو داخل کر کے تمام علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے کچھ باتیں سرکار صدیق اکبر کے اعتبار سے عرض کروں گا۔ مجھے برہان بھائی نے کہا کہ آج سرکار صدیق اکبر کے اعتبار سے شاہ صاحب کچھ خاص باتیں بتائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ونہ کے مقامات اور آپ کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں قدر اور بقعت ہے، اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج جو لوگ سرکار صدیق اکبر کے مقام کے انکاری ہو گئے اور وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ونہ کے مقام اور مرتبے پر کیچڑ اچھالنے لگ گئے، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ، اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے اور پھر اسی میں جو وہ موضوع مجھے دیا گیا ہے اس میں پھر کچھ باتیں ایڈ کروں گا۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر کا جو معاملہ ہے، آپ کا معاملہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ونہ، تھوڑا سا توجہ آپ میری طرف مبذول رکھیں۔ آپ کا جو معاملہ ہے یہ ہر آنکھ یا ہر دل یا ہر دماغ یا ہر عقل سرکار صدیق اکبر کے مقام کو نہیں سمجھ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میرا وجدان نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا وجدان کہتا ہے، ہمارے صوفیہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ سرکار صدیق اکبر کے مقام کو رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایون کہ وہ لوگ جو صبح و شام دن رات آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی معیت اختیار کی، صحبت اختیار کی، وہ بھی سرکار صدیق اکبر کے مقام کو نہیں جانتے۔ یہ تو صوفیہ کا جملہ ہے نا، ہو سکتا ہے تحقیق کا دور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو صوفیہ کا جملہ ہے، شاہ صاحب کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت کوئی کچھ اور اس طرح کی بات، تو اس پر میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اس پر قرآن کی آیت بھی ہے
اور اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سرکار صدیق اکبر کے مقام کو رسول اللہ جانتے ہیں یا رسول اللہ کا رب جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس سے اگلا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کائنات میں کسی ماں اور پتر جمع ہی نہیں جڑا مقام صدیق اکبر نو سمجھ سکے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اس کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اب قرآن نبیوں کے ساتھ صدیقین کو جوڑ رہا ہے، وَالشُّهَدَاء پھر شہداء بعد میں، وَالصَّالِحِينَ پھر وہ بعد میں۔ اب یہاں پر مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جو مقام صدیقیت ہے، اس مقام سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، اور اس مقام کا سردار صدیق اکبر ہے، اور اس سے اوپر ایک مقام سر ہے، مقام سر ہے۔ اس مقام میں صدیق اکبر کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صحابی جا ہی نہیں سکتا، اور اس مقام کا اکیلا بادشاہ صدیق اکبر ہے، اکیلا بادشاہ۔ اب آپ کہیں گے یہ تو چلے قرآن پاک کی آیت ہوگی، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیات ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ اب آپ دیکھیے حدیث مبارکہ سنیے، نبی پاک تشریف فرمائے، کثیر کتب میں حدیث مبارکہ موجود، تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کسی میں پائی جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب وہ نبی پاک نے یہ بتایا کہ 360 خصلتیں ایسی ہیں، وہ خصلتیں نہیں گنی، بس یہ بات کی۔ تو اسی سے متصل سرکار صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ، ان میں سے مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر، اس کائنات میں ایک تو ہی تو ہے جس میں ساری پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، فریدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، دیگر علماء تشریف فرمائے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں یہ بات کہ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا جو میں نے بنیادی مقدمہ قائم کیا اس کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہیں۔ اب نبی پاک نے یہ فرما دیا، خاموشی اختیار کر لیتے بھائی 360 وہ خصلتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک کو کیسے پتا چلا کہ ابو بکر میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نبی پاک، یہ تو وہ بات ہے کہ علامہ صاحب مثال کے طور پر دن کا ٹائم ہو، آپ روزے میں، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، اکثر ایسا۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں شاہ صاحب، وہ روزے بہت رکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا جنازہ تھا تو ہم کھانا وغیرہ پیش کرتے ہیں، تو میں نے ان کے سامنے بھی کھانا رکھا، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب میرا روزہ ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ ان کا روزہ ہے، چونکہ یہ اندر کا کام ہے۔ اب وہ 360 کی 60 خصلتیں، وہ ساری کی ساری ہم ایک نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہندے نے دیوار دے پیچھے کی اور ہے، نبی نے نہیں پتا، اور میں کیا کہ او صدیق اکبر داتا صاحب نے لکھا۔ آپ نے فرمایا جانتے ابو بکر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اہل مشاہدہ کا امام ہے۔ اور اہل مشاہدہ کون ہوتے ہیں؟ اہل مشاہدہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی آپ خوش کے نہیں بیٹھے ہوئے، سارے سنی بیٹھے ہوئے اور سارے پیروں والے بیٹھے ہوئے، کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کا پیچھے وارث نہ ہو، ایسا کوئی نہیں بیٹھا ہوا جس کا سائیں نہ ہو، پیچھے سجڑا والے بیٹھے ہو نا سارے، تو سب خوش کے سب تر لوگ بیٹھے ہیں۔ اہل مشاہدہ ان کو کہتے ہیں کہ جس کا مقام اس کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو، اس کے علاوہ یہ تصوف کی ٹرم ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، اور میرا استاد وہ تھا، قبلہ جانتے ہیں، شیخ الحدیث ابو الفتح نصر اللہ خان قادری صاحب، میرا استاد وہ تھا کہ شام کے صوفیہ ان سے تصوف کے مسئلے حل کرانے آتے تھے، کہ اہل مشاہدہ کے وہ امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی مقام نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر وہ ساری پائی جاتی ہے،
मौलवी साहब तुम तो कहते हो कि दीवार के पीछे का नहीं पता, सरकार फरमाते हैं अबू बकर वो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, वो 360 की 360 तेरे अंदर मौजूद है। अब मुझे कहने दीजिए कि अबू बकर के मकाम को समझने के लिए निगाह नबूवत चाहिए। समझ आई कि समझ आई कि नहीं आई? देखो मैं अल्लामा साहब का मेहमान हूँ। कल रात को मैंने इनसे एक मसला बयान किया, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं अल्लामा साहब का मेहमान हूँ। कल रात को मैंने इनसे एक मसला बयान किया। मैंने अर्ज किया अल्लामा साहब के बला मुझे एक मसला बताइए। मैंने कहा अल्लामा साहब थोड़ा सा यहाँ पर मेरे साथ कुछ मामलात हैं। आपने फरमाया शादी खिज़रुल इस्लाम जब तक है ना आप टेंशन ना लें, आप हमारे मेहमान हैं। क्या कहना? आपको बताइए पंगे लेना, ये झपटना पलटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लोग तो ये कहते हैं कि सैयद का काम तस्बीह चलाना। मैंने कहा ना मौलवी साहब आप गलत फहमी पर है। सैयद का काम तस्बीह भी चलाना और तलवारें भी छन छन करके चलाना। क्या कहने? आज साढ़े बाबे ने साढ़ा बाबा जड़ा मौला लिए उन्हें सिर्फ तस्बीह नहीं चलाई है ना, अपनी तलवार नाल 20,000 तो ज्यादा मारे ने। नहीं समझ आई? 20,000 तो ज्यादा कुफारों मुनाफिकीनों मुशरिकीन को मौला अली ने तय किया है। अब चूंकि हमारा काम ये, तो मैंने कहा अल्लामा साहब थोड़ा सा एक मसला बना हुआ है, कुछ लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि जुल्फिकार शाह लावारिस है। तो आपने फरमाया कि शाह साहब आप हमारे मेहमान हैं और अल्लाह खुश रखे किबला सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब। उन्होंने कहा जी जब तक आप लाहौर के बॉर्डर में है ना, उन्होंने मुझे कहा आप लाहौर के बॉर्डर में शाह जी आप हमारी जिम्मेदारी में खुला घूमे, कोई टेंशन नहीं। क्या कहने? क्या कहने? खुला घूमे, कोई टेंशन। एक बात तो बताओ, मैं अल्लामा साहब का मेहमान बनूं, इनके घर में बैठूं, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, तो अगर मौका पर वक़ुआ जो होगा तो लोग इनसे क्या पूछेंगे? अल्लामा साहब मेरे अजीज क्या पूछेंगे? जी ये आपका मेहमान था, ये शाह साहब आपके पास आए थे, यहाँ से इनके साथ ये काम क्यों हो गया? मैं क़यामत तक के सारे तब्दीलियों से, सारे के सारे रवाफिद से ये सवाल करना चाहता हूं, मुझे ये बताओ क़यामत तक अबू बकर जिस घर में नहीं समझ आए, क्या कहने? वो घर किसका है? वो किसका घर है? क्या कहने? उस घर को नबी पाक का घर कहता है। अब मैं क्या काले और जकरोटे हो, सोचो तो सही कि नबी पाक के घर का मेहमान है, तुम्हारी जबान बाद में चलती है, सरकार की निगाह नबूवत उठ के अबू बकर को तसल्ली पहले देती है। क्या कहने? शादी क्या कहने? सलावत समझ आइए कि नहीं? और भाई हम ना भी बोले, एक बात है हम ना भी बोले, क्या कहने? पहले तो हम बोलेंगे, ये नहीं समझना कि तेरी जबान खुलेगी और उसे गुद्दी से खींच को कोई बाहर नहीं निकालेगा, ये नहीं समझना। अगर तू ये समझे कि ये क्यों करते हैं तो ये सुन ले, आज ये ड्यूटी हमारी बरेली शरीफ से लगी हुई है, ये ड्यूटी हमारी सरहद शरीफ से लगी हुई है और हमें अपनी इस ड्यूटी पर नाज है। हम ये काम खुद नहीं करते, ये काम या तो बरेली का ताजदार करवाता है या तो सरहद शरीफ का चौकीदार करवाता है। हम खुद तो नहीं करते यार, हम कोई अपनी तरफ से तो नहीं करते। वल्लाह इस दिल को जो तसल्ली है और इस सीने में जो फरहत है और सुकून है और इस सीने में जो ठंडक है, उस ठंडक से ये महसूस होता है कि साइयों की निगाह जरूर पड़ी हुई है। नहीं समझ आई आपको बात? क्या बात? साइयों की निगाह जरूर। अब हज़रत मौला कायनात की जरा एक बात सुनो। जनाब मौला कायनात मौला दर करार करमल्लाहु तआला करीम से किसी ने पूछा, ये बताए आप जो हदीसें रिवायत करते हैं लोगों से, इसमें आपका क्या कानून है, क्या कहते हो? उलमा बैठे हुए, इस वजह से मैं ये बात बयान कर। फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को नकल किया, हदीस का नंबर है 838 फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर, आप देख लीजिएगा। तो आपसे पूछा कि आपका क्या कानून है? आपने फरमाया मेरा कानून ये है कि जब मैं सुनता हूँ ना किसी ने कोई नबी पाक की हदीस बयान की, जो बात अल्लामा साहब ने की, लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, उसकी जो तफसीर में आपने जो बातें की, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ।
مولا کائنات مولا حیدر کرار نے فرمایا کہ جب میں سنتا ہوں نا کوئی آدمی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس آدمی کو پکڑتا ہوں گویا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور مدینے میں لے کر گھومتا ہوں، کہتا ہوں تیرے پاس کوئی اس پر 2 لوگ گواہ ہیں؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ میں نے سنا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ اس کو گویا کہ میں سمجھا رہا ہوں. ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ رسول اللہ سے سنا نا، اس پہ 2 گواہ لیا، لیکن میں آپ کو منظر کشی کر رہا ہوں گویا کہ آپ اس کو پکڑتے کہتے اچھا آؤ چلو مدینے میں چلتے ہیں، تمہاری اس بات پہ کوئی گواہ ہے؟ اب کوئی ایک صحابی کہتے ہیں ہاں جی میں نے بھی سنا ہے، دوسرے کہتے ہیں ہاں جی میں نے بھی سنا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے قانون ہے مولا کائنات کو، اس کے علاوہ بھی جو ہے حدیث کو بیان کرنے کا قانون یہی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، لیکن ایک آدمی اس پورے مدینے میں ایسا ہے اور اس پوری کائنات میں ایک آدمی ایسا ہے جو صرف اتنا کہہ دے قال رسول اللہ. میں اس سے نہیں کہتا کہ تیرا کوئی گواہ ہے، علی پاک فرما رہے ہیں، یہ مولا علی کہہ رہے کہ میں اس سے نہیں پوچھتا تیرا کوئی گواہ ہے، بس وہ کہتا ہے میں بات کو آگے بیان کر دیتا ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں قال رسول اللہ. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے کہ من تو شدی تو من شدہ. اب صورتحال یہ ہے، آپ سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے نبی پاک کا یار غار ہے. اگر وہ کہے کہ قال رسول اللہ، میں کوئی گواہ نہیں مانگتا، میں اسی طریقے سے آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر، یا رسول اللہ ختم نبوت، شان حضرت سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. کیا کہنا. اب آپ یہ جو میں نے مقدمہ باندھا ہے، مقدماتی بات جو میں نے کی، ایک جملہ بولا تھا کہ سرکار صدیق اکبر کے مقام کو صرف رسول اللہ جانتے ہیں، صرف رسول اللہ جانتے ہیں. یہ جو مقدمہ میں نے باندھا ہے. شاہ عبدالعزیز دباغ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز دباغ، نام سنا ہے آپ نے؟ عورتیں سن لے نا. شاہ عبدالعزیز دباغ یا امی بزرگ تھے، علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، باقاعدہ مدارس میں جا کے نہیں پڑھے تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ الازہر یونیورسٹی کا ڈین ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا. اللہ اکبر. کون؟ مفتی احمد سلجمازی، الازہر یونیورسٹی کا چانسلر، وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ علامہ صاحب میں ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے آگے ہوا تو آپ کی جوتی خود سیدھی ہو گئی. یہ مفتی کہہ رہا ہے، مفتی کہہ رہا ہے، الازہر یونیورسٹی کا مفتی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں جوتی خود سے. میں نے کہا حضرت صاحب جوتی میں پاؤں ڈالنے لگے، میں نے پاؤں کے نیچے آگے ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا حضرت صاحب مسئلہ حل کریں. بولا کیا؟ کہا ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کی جوتی کس نے سیدھی کی؟ کہا خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کریں. کہا نہیں آج میں آپ سے پوچھ کے رہوں گا. کہا ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں. کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک کہتے ہیں. فرمایا حضرت وہ کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا انہاں دی کوئی کرن والا نہیں، ساڈے کرن والے ہیں. نہیں سمجھ آئی کیا کہنے. ان کی بولا کوئی کرنے والا. کہا اچھا حضرت میں سمجھ گیا. مفتی احمد سلجمازی کہتے ہیں کہ میں قرآن کھولتا تھا نا تو قرآن کھول کے ان کے سامنے رکھتا تو کہتے تھے آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یہ مکی ہے، آیت پہ ہاتھ رکھتے تھے کہتے تھے یہ مدنی ہے، آیت پہ ہاتھ رکھتے تھے یہ کہتے تھے یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو کہتے میں ایسے دیکھتا، میں نے کہا حضرت صاحب کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کس طرح پتہ لگا؟ کہا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے. ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کا چہرہ
دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ خود بولتا ہے میں مکی ہوں، وہ خود کہتا ہے میں مدنی ہوں۔ یہ وہ مفتی، یہ وہ شاہ عبد العزیز دباغ ہے۔ شاہ عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے پہلے جملہ کہا، مقدمہ قائم کیا، یہ برہان میاں کو دعا دیں کہ یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی، کہ مقدمہ جو میں نے قائم کیا کہ سرکار صدیق اکبر کے مقام کو رسول اللہ جانتے ہیں، رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس پر میں کچھ باتیں اور بھی عرض کروں گا، اس کو جلدی جلدی سن لیں۔ شاہ عبد العزیز دباغ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے مراقبے اور مشاہدے کے اندر دیکھا ہے کہ رات کے وقت نبی پاک کی کچہری لگتی ہے غار حرا پر، بدھ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب توجہ سے سننا، باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت مبارک آنکھوں میں اتنا جلال ہوتا ہے اور اتنی عرفانیات ہوتی ہے اور اتنا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں کمال اور معال ہوتا ہے کہ اگر اس وقت رسول اللہ اپنی آنکھ مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیں تو آسمان جل کے راکھ ہو جائے، اگر اس وقت رسول اللہ اپنی آنکھ مبارک زمین کی طرف اٹھا دیں تو زمین کے سب پودے بوٹے سب جل کے راکھ ہو جائے، ایک ایک پانی کا چشمہ سوکھ جائے، سمندر سوکھ جائے اور ایسے لگے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے نگاہ نبوت کا جلال ہے۔ کہتے سرکار باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سر پر پیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوتا ہے، زرد رنگ کا۔ سرکار باہر تشریف لاتے ہیں، وہ سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، نگاہ اٹھاتے سیدھا اس کے سینے پر ڈالتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شاہ عبد العزیز دباغ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، وہ کسی نے کیا بات کہی، کسی نے کیا خوب کہا کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ ہاں یہ غزل نہیں ہے، یہ با وضو غزل ہے۔ کیا بات ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بے وضو یا بے غسلی غزل نہیں ہے۔ وہ ہے نا، وہ کسی نے کہا کہ جی آگ لہرا کے چلیے مجھے آنچل، اسے آنچل کر دو، تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو۔ یہ بے وضو غزل پڑھ رہا ہوں، یہ بے وضو ہے، بے غسلی ہے۔ چاند سا مصرع میرے کاغذ پہ ادھورا ہے، چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو۔ یہ جنبی غزل ہے، میں جنبی نہیں پڑھ رہا، میں ناتی توتی غزل پڑھ رہا تھوڑے سامنے، سچل سرمست کی غزل پڑھ رہا ہوں۔ وہ دیکھا کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی یہ سب دیکھا کیے، ہم چپ رہے، کچھ نہ کہا، منظور تھا پردہ تیرا۔ کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات ہے، سمجھ آئیے؟ واہ 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 واہ۔ تیرا پردہ منظور تھا۔ تو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ و عنہ کے مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، میرے بچوں میرے عزیزوں بڑے غور سے سننا، اتنا بلند ہے کہ سرکار جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ان کے مبارک سینے پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز دباغ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ اس کے بعد صدیق اکبر کے مبارک سینے سے فیض پھوٹتا ہے اور روئے زمین کے ہر ولی کے سینے میں جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا اب یہ ایک بات، اب بس نزدیک آ گئے، کچھ باتیں اور مجھے مستحضر ہوتی جا رہی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق کو کیا کہا تھا جب شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا ملک شام کو فتح کرنے کے لیے؟ ادھر دیکھو، ملک شام کی طرف جا رہا، کیا کہا تھا؟ ناج البلاغہ میں موجود ہے، یہ خطبہ نمبر 6 ہے میرے مولا کائنات کا، ناج البلاغہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسے آپ کی سواری کی مہار پکڑی نا، اور پکڑ کر فرمایا کہ عمر تو اس امت کا قطب ہے۔
اب یہاں وہ ولایت اور وہ خلافت اور وہ روحانیت اور سیاست والے تو مر گئے نا سر، کیا بات نہیں مرے؟ بے شک اور میں نے کہا تمہاری سند کی ضرورت نہیں ہے ٹٹو، ہائے ہائے تمہاری سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمر پاک کی قطبیت پر مورِ تصدیق ثبت کرنے والا علی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کتب کس کو کہتے ہیں؟ کتب آپ کو پتہ ہے؟ تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو۔ یہ کبھی آپ نے پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، یا اب تو آپ یہ یوٹیوب پر دیکھ لیں، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ آٹے کی چکی جو ہوتی ہے جس میں دانے پیسے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک بیچ میں ایک ٹھونکا سا ہوتا ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ چکی اس کے بل بوتے پر گھومتی، اس کو کتب کہتے ہیں۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ جتنا لنگر چل رہا ہے نا، یہ میری اماں پاک کا صدقہ تو بہت ہے نا، سیدہ پاک کا صدقہ اس کو تو کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ میری اماں پاک جس رستے سے گزر گئی، اس رستے کے جو مٹی کے ذرے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ کیا کہنے اب مولوی صاحب کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہاں جی بولے شاہ صاحب یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ میں نے کہا چھوڑ دو، یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو محبت کے باب میں، مولوی صاحب چھوڑ دو، یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ یا علی، یار ایسے حیدر 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 حیدر، میں نے کہا جامعہ رمضیہ والوں دیکھ لو، ذکر صدیق اکبر کو ہو رہا ہے، نعرے حیدر کے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی اپنے اندر یہ جرأت ڈالو نا کہ جب حیدر کرار کا ذکر ہو تو تم بھی کہا کرو نا گلی گلی نگر نگر۔ میں نے کہا تم یہ جرأت ڈالو نا، تمہارے آستانوں میں اور تمہاری خانقاہوں میں اور تمہارے جامعات میں یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ بولا شاہ جی اصل میں ہم جو ہے نا، میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، حقیقت بتا، حقیقت یہ ہے کہ حیدر اور یاران حیدر کو اکٹھا کرنا جڑیاں کا کام ہے۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اس زنانیہ کا کام نہیں ہے، یہ بات جڑا ہی کر سکتا ہے۔ بولا جی جڑا کا؟ میں نے کہا جڑے تیار ہوندے نے بریلی شریف تو، کیا بات ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا وہ ادھر نزدیک نزدیک اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جو آپ نے کالا اور سفید رنگ کا وہ جو گنبد دیکھا ہے نا، ادھر سے جو ہے وہ ایک ویکسین نکلتی ہے۔ کیا؟ ہاں، ادھر سے میرے بچوں، میرے عزیزوں، ایک ویکسین نکلتی ہے، اس ویکسین کے اندر جو ہے نا وہ مدینہ شریف کا بھی تھوڑا سا فیض ہے، اس کے اندر بغداد شریف کا بھی فیض ہے، کیا بات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کربلائے معلّہ کا بھی فیض ہے، اس کے اندر نجف اشرف کا بھی فیض ہے، اس کے اندر بقیع غرقد کا بھی فیض ہے، اور اس کے اندر امام ربانی کی غرت کا بھی فیض ہے۔ جب یہ ساری دوائیاں اکٹھی ہوتی ہے نا تو وہ ویکسین بنتی ہے، اور جس کو لگتی ہے اس کو رضوی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ؟ میں نے کہا زنانیہ اے علی ویکسین لوائی نہیں سکنیاں، اے ویکسین جڑیاں نہیں ہوئی نہیں لگ دی، اے ویکسین لگ دی ہے جڑیاں نو، اور جڑا بڑھنا ادھائی کام ہے جڑا احمد رضا دا غلام ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یار۔ اگر تم کہو کہ جی احمد رضا کو کیسے سمجھا ہے، میں نے کہا جس کے اندر سران شریف کی غیرت ہو، جس کے اندر کربلائے معلّہ کی غیرت ہو، نجف اشرف کی غیرت ہو، سران شریف کی، بغداد شریف کی، اور بقیع غرقد کی غیرت ہو، اور اس ہرے گنبد کا فیض ہو، جہاں پر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ احمد رضا کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، اب جو وہ میں بات عرض کر رہا تھا، بس اس کی طرف جاتے ہیں، پھر چونکہ میں نے ادھر جانا ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی سے پوچھا گیا، بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات،
آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دو رستے ہیں، مجھے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ولایت کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنو بات سنو، یہ دو رستے ہیں، یہ آپ کا جو کینیڈا کا مجدد ہے نا، کینیڈا کا مجدد، ہاں وہ لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر، ایسا تو مجدد یہ جو کینیڈا کا جو مجدد صاحب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیف الجلی، اس کے اندر انہیں جھوٹ مارے نے کہیں پر قطع و برید کی ہے۔ اب اس قطع و برید میں سے ایک یہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی ولایت کے تاجدار مولا کائنات ہیں، کوئی شک نہیں، ولایت کا شہنشاہ میرا بابا علی ہے، ہم کھلے سے دل سے کہتے ہیں، ولایت کا بادشاہ میرا بابا علی ہے، ولایت کا امام میرا بابا علی ہے، لیکن اس نے اتنا ہی لکھا، انہوں نے کہا جی فیضان ولایت، نبی پاک کے مبارک سینے سے جو فیض جمع ہے وہ فیضان ولایت ہے، وہ فیضان ولایت کے تاجدار حیدر کرار ہیں۔ میں نے کہا مجدد صاحب تیرے جیسے مجدد ہوں گے تو پھر ہمارے اکابر کی عبارتیں چھپائی جائیں گی، جھوٹ کیوں بولتا ہے، قطع و برید کیوں کرتا ہے، آگے بھی بیان کرنا۔ آگے امام ربانی نے کہا، آپ نے فرمایا ایک فیضان ولایت ہے اور ایک فیضان نبوت ہے۔ جو پہلے میں نے داتا صاحب والی بات کی کہ اہل مشاہدہ کے امام، اہل مشاہدہ کے امام، امام ربانی بھی میرے داتا صاحب سے فیض لے کر جاتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی میرے داتا صاحب سے، ہم سب کے داتا صاحب سے فیض لے کر جاتے تھے، پیچھے جتنے ولی گزر گئے وہ سب داتا صاحب سے فیض لے کر جاتے تھے، خود سرکار پیر علی شاہ صاحب بھی یہیں سے فیض لے کے جاتے تھے، خواجہ غریب نواز بھی یہیں سے فیض لے کر جاتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اہل مشاہدہ کے امام، کہا کہ اہل مشاہدہ کا کیا مطلب، کہا اس کے مقام کو صرف وہی جانتا ہے۔ تو اب یہی بات امام ربانی لکھتا ہے اور فرماتے ہیں ایک فیضان ولایت ہے، ایک ہے ولایت کا فیضان، کا ولایت کا فیضان تو لوگوں میں بڑھ سکتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن ایک ہے فیضان نبوت، اور فیضان نبوت کے بار کو اٹھانے والے ابو بکر و عمر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ آپ کہیں شاہ صاحب یہ حدیث میں کہا ہے، میں نے کہا یہ حدیث آپ نے نہیں سنی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو کہا کہ علی جو ہے وہ تم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، کب؟ فتح مکہ کے موقع 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑی محتاط ترجمہ کہ یا رسول اللہ یہ بار نبوت ہے، تو سرکار نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک نے آپ کو اپنے کندھے پہ کھڑا کیا اور ایسے کعبے کے ساتھ ایسے دونوں ہاتھ رکھے اور ایسے کہا کہ حبل بت تک ہاتھ پہنچ گئے، کہا رسول اللہ اجازت دے تو اتے عرش نو نہ چھو لوا، یہ سنا نا آپ نے؟ اب یہ جو لکھا ہے امام ربانی نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، امام ربانی نے اس حدیث کو ان دونوں کو دیکھ کر لکھا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، رسول اللہ ادھر آ جائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق بولو نا، ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، وہ اتنا بڑا فاصلہ کہا رسول اللہ ادھر آ جائے۔ جب امام ربانی نے یہ دیکھا نا تو آپ نے فرمایا، آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ فیضان ولایت کے قاسم جناب حیدر کرار ہے اور فیضان نبوت کے حامل، علامہ صاحب یہاں قاسم کا لفظ نہیں ہے، فریدی صاحب آپ نسبت والے ہیں، علامہ صاحب آپ نسبت، یہاں قاسم کا لفظ نہیں ہے برہان، یہ نبوت کے حامل، فیضان نبوت کے حامل۔ مجھے امام ربانی کی اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبوت کا فیض کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو تقسیم کہاں پر ہوگا؟ وہ قاسم ہے، یہ حامل ہے، کیونکہ وہاں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچے تو ابو بکر و عمر پہنچے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔